بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5، مضمون ہے اسلامیات۔ آج ہم دہرائی کرتے ہیں ایمان اور اسلام کی۔ اس چیپٹر کا جو ہے یہ کوسچن ہے ایمان کیا ہے، وہ آپ نے جو ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے اور اس میں سے سب آبجیکٹیو کو ریڈی کرنا ہے۔ آئیے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت کی، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، لیکن اللہ بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو ہے سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور روزے رکھو، اور اگر حج کر سکتے ہو تو حج کرو۔ اس پر شخص نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا، اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی یہ جواب دیا، ایمان وہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو، آخرت کے دن کو سچ مانو، اس پر یقین کرو اور اچھی بری تقدیر کو سچ مانو۔ یہ سب سن کر شخص نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ جو شخص آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنوں کی صفات اس طرح بیان کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ پکا ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ بس خوشیاں بناؤ اپنے سودے پر جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں، ان کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ لیا ہے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف کے گن گانے والے ہیں، اس کی خاطر زمین میں گھومنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی ان مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سورۃ توبہ کی 111 اور 112 آیات نمبر ہیں۔ اب ایک اور جو ہے سبق وہ ہے سارے انسان ایک جان۔ اس میں سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 پڑھیں گے ہم۔ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ حقیقت اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے بی بی اماں حوا کو پیدا کیا، پھر ان سے اولادیں پیدا کی۔ اس طرح ان کی نسل جو ہے آگے بڑھتی چلی گئی۔ آج دنیا میں جتنے بھی بے شمار لوگ موجود ہیں، الگ الگ ملکوں کے، ان کی شکلیں الگ، ان کی زبانیں الگ، کوئی شخص گورا ہے تو کوئی کالا ہے۔ یہ سب کس کی اولاد ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پوری دنیا میں سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد رہتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس سیدنا نوح علیہ السلام آئے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ پہلا بیٹا یافس تھا جس کی نسل آگے چل کر ترکی اور جاپانی بنی۔ دوسرا بیٹا حام تھا، اس کی نسل افریقہ میں رہتی ہے۔ تیسرا بیٹا جو تھا وہ سام تھا جس کی اولاد میں عرب، ایران، یورپ اور ہند کے لوگ شامل ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، یعنی کہ جن کو شیطان نے برگلایا، وہ برائی میں پڑ گئے، اور جن لوگوں نے اسلام کی راہ اختیار کی وہ مسلمانوں میں سے ہو گئے۔ مثلاً جو لوگ افریقہ میں رہتے ہیں، بے شک ان کی زبان، رنگ، نسل، لباس، ملک الگ ہے، لیکن مسلمان تو ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر کوئی فرق ہے تو اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی شناخت کر سکیں، ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔
فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کو مسجد حرم میں اذان دینے کا حکم دیا تھا۔ یہ خبر جو ہے پورے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ قریش مکہ کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کبے نعوذ باللہ کے سوا کوئی آدمی نہ ملا مسجد حرم میں اذان دینے کے لیے۔ وہیں ابو سفیان بیٹھے تھے، وہ بولے میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کی خبر جو ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دے گا۔ یہی ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور پوچھا تو انہوں نے اقرار کر لیا۔ اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ مرد کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، عورت بی بی اماں حوا ہیں، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ اصل میں ایک ہی نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اگر ہمیں کسی شخص کا ذکر کرنا ہوگا تو پہچان کے لیے ہم اس کی برادری، خاندان یا باپ کا نام ساتھ لیتے ہیں تاکہ اس کی شناخت ہو سکے۔ شناخت کہتے ہیں پہچان کو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدنا عمر کو بلاتے تو ان کے والد کے نام کے ساتھ بلاتے، یعنی عمر بن خطاب کہتے۔ اس لیے شناخت کی ضرورت صرف یہاں تک ہے ہم دوسرے کو پہچان سکیں۔ شناخت سے نہ کوئی اچھا ہوتا ہے، نہ کوئی برا، نہ کوئی احمق ہوتا ہے، نہ ذہین۔ کلاس 5 میں نے 2 چیپٹرز کی جو آپ کو پڑھائی ہیں، ان کی دہرائی کروائی ہے۔ آپ نے اس میں سے آبجیکٹیو جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے، اس میں ٹرو فالس ہوں گے، MCQs ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے فل ان دا بلینکس ہو جائیں گی، اور اس کے کوسچن آنسرز بھی آپ نے کرنے ہیں۔ بیسٹ آف لک فار ایگزامس۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔